لیکن لوگ کنفیوز ہیں. ابھی آپ کو میں جہاز کا قصہ سناؤں, میں جا رہا تھا, ایک صاحب میرے ساتھ آ کے بیٹھے, کسی کی غیبت نہیں ہے, کسی کو کیا پتا کیا بات ہو, اور غیبت کی بات بھی نہیں ہے, ان کے تو ایک نظریہ تھا. وہ میرے پاس آئے جہاز میں نا, اجازت لے کے ساتھی سے کہ یار مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھنا ہے. کہتے ہیں کہ میں پوری بات نہیں بتاؤں گا تاکہ ایسا نہ ان کے خاندان والے سمجھ جائیں کہ یہ انہی کی بات ہو رہی ہے, اس لیے میں تھوڑا سا واقعے کو تھوڑا سا چینج کروں گا میں, تاکہ بالکل پتہ نہ چل جائے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی میری 3 بیٹیاں ہیں, اب میں چاہتا ہوں بیٹا ہو, اب میں کیا چاہتا ہوں, بیٹا ہو. تو میں وہ جو آج کل آ رہا ہے نا, وہ کیا یار, جس میں جینڈر کو سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے, اس کا ایک خاص نام ہے IVF. ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے جب اولاد حمل ٹھہرایا جاتا ہے تو اس میں جینڈر یعنی لڑکا ہے یا لڑکی یہ سلیکٹ کرنا ممکن ہوتا ہے. تو مجھے کہنے لگے اب 3 بیٹیاں ہماری ہو گئی ہیں, میں چاہتا ہوں بیٹا ہو جائے. تو اب ہم لوگوں نے طے یہ کیا ہے, بڑی ایجوکیٹڈ فیملی تھی, پڑھے لکھے لوگ تھے, تو ہم نے طے یہ کیا ہے کہ اب ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے بچہ حمل ٹھہرائیں اور لڑکا ہم منتخب کر دیں. تو لیکن مفتی صاحب میرے دل میں تھوڑی سی بال ہے, پتہ نہیں یہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے, کیونکہ مسلمان تھے نا. وہ غیر مسلم ہوتا تو پوچھتا نہیں, پوچھتا, وہ اس کی 3 بیٹیاں ہونی نہیں تھیں جب غیر مسلم ہوتا نا. تو مجھے کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ, میں نے کہا جائز نہیں ہے, جینڈر کی سلیکشن کی اجازت بولو نہیں ہے. میں نے کہا رینڈملی جو بھی ہو جائے, لڑکا ہو یا لڑکی, یہ کس پہ چھوڑ دو, اللہ پہ. پھر میں نے, مجھے پڑھے لکھے لگ رہے تھے, میں نے کہا میں ایک بات آپ سے کو بتاؤں کہ خرابی شروع کہاں سے ہو رہی ہے. میں نے کہا آپ کے 3 یا 4 بیٹیاں جو ہو گئی نا, وہ بیٹے کی لالچ میں ہوئی ہیں, ورنہ آپ ایک کے بعد بھی بیٹی نہ پیدا ہونے دیتے. Am I correct؟ انہوں نے کہا یس کریکٹ, ورنہ 2 بچوں سے زیادہ آج کل کوئی نہیں چاہتا, سمجھ رہے ہو. میں نے کہا خرابی یہاں سے شروع ہو رہی ہے. آپ کا یہ تھا کہ ایک بیٹا ایک بیٹی ہوگا, ہماری فیملی کمپلیٹ ہو جائے گی اور ہم بریک لگا دیں گے. وہ قدرت نے آپ کے اس جذبے کا ذرا بھی خیال بولو نہیں کیا. قدرت نے آپ کو ایک بیٹی کی, آپ نے چانس لیا کہ ایک اور ٹرائی مارتے ہیں, پھر چانس لیا ایک اور ہو گئی, او ہو بیٹی, ایک تو خوشی نہیں ہوئی ہوگی اس کے اوپر, رونے کا دل چاہ ہوگا یار ہمارے پاس 2 ہی چانس تھے, ایک بیٹا ایک بیٹی, وہ چانس کیا ہو گیا, مس ہو گیا. ٹینشن میں آئے ہوگے, وہ ڈپریشن الگ. پھر آپ نے کہا چلو ایک چانس اور لیتے ہیں, پھر بیٹی ہو گئی, اب آپ مصیبت میں پڑ گئے. تو میں نے کہا یہ بنیادی غلطی یہاں سے ہو رہی ہے کہ مذہب نے یہ کہا ہے کہ کتنی بیٹے کتنی بیٹیاں کتنی اولاد, یہ آپ کی سلیکشن نہیں ہے, یہ کس پہ چھوڑ دو, اللہ پہ. آپ کی نیت یہ ہوتی ہے میں تربیت نہیں کر پاؤں گا, اور ایکچولی میری, حالانکہ ٹھیک ٹھاک پیسے والے آدمی تھے آج کل. پھر مجھے کہنے کہ نہیں مفتی صاحب میں آپ کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا, ایکچولی دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اب وہی ہے نا, عقل کیا استعمال ہو رہی ہے, غیر ضروری جگہ نا اپنے آپ کو فنٹر سمجھنا, غیر ضروری عقل کا استعمال, جہاں مذہب نے پابندی لگا دی ہے وہاں عقل کو گھسیڑنا. کہہ رہے دیکھیں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ اب بچوں کا ایسا تو نہیں نا کہ برساتی مینڈکوں کی طرح بچے ہی پیدا کرتے رہے ہیں. دیکھیں بچوں کی تربیت, ایکچولی فوکس کس کو کرنا ہے ہم نے, تربیت. اب آپ دیکھیں سوسائٹی میں غربت, مہنگائی, وسائل کی کمی, اتنے بچے کون پالے گا. میں نے کہا یار کائنڈلی پلیز کائنڈلی, وسائل کی کمی نہیں ہے, جہاز میں جا رہے ہو یار تم, صحیح ہے نا, گدا گاڑی پہ, کیا خیال ہے, جہاز میں بیٹھ کے جائے. یہ بات کوئی ریڑھی والا ٹماٹر والا کرے تو سمجھ میں آتا ہے. پھر میں نے ان کو رپورٹیں پیش کی باہر کے ماہرین کی کہ وسائل دنیا میں آبادی کے ریشو کے لحاظ سے کم نہیں ہو رہے بلکہ بڑھ رہے ہیں. پورا تمیز سے ان کو ایکسپلین کیا, پوری بحث کی, سمجھایا کہ وسائل کی کمی جب مسئلہ بنتی ہے, وسائل کی کمی کا مسئلہ جب ہوتا ہے جب انسان پیدا ہوتا اور 2 ہاتھ اور 2 پاؤں کے بغیر پیدا ہوتا. میں نے کہا بھائی جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں 2 ہاتھ, آپ بھی تو کسی کے بچے ہو نا, کیا باپ پہ بوجھ بنے ہوئے ہو, آپ نے بھی تو پڑھا لکھا کما رہے ہو نا, تو بچے میں کمانے کی طاقت, بیٹی کا تو انتظام اس کے سسرال کے ذمہ, شوہر کے ذمہ ہے, اور مرد خود کمائے گا. گھنٹہ میں نے ان کو بٹھا کے سمجھایا نا. میں نے کہا اب دیکھو یہ جو 2 بچوں والی پالیسی ہے اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے. جس کے 2 بچے ہو گئے, ایک بیٹا مل گیا, وہ نسل روکے گا. جس کے نہیں ہوئے وہ بیٹے کی لالچ میں نسل بڑھائے گا. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو لڑکا اور لڑکی کے گروتھ ریشو جو نیچرلی ہونا چاہیے اس میں خرابی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ہے بھائی بتاؤ نا. انہوں نے کہا یقیناً آئے گی.
میں نے کہا اس سے تو اگلی نسل تباہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی, بچیوں کے تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے. پھر وہ کہتے ہیں چائنا میں اور ہندوستان میں بھی تو 2 بچے. میں نے کہا وہاں ایک ظلم ہو رہا ہے, جب ایک جھوٹ بولا جاتا ہے نا اس کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. چائنا میں جو 2 بچوں والی پالیسی ہے اور مردوں کا ریشو زیادہ ہے, وجہ اس کی ہے کہ بچی کو ماں کے پیٹ میں قتل کیا جاتا ہے. یہ ساری بچیاں ان چائنیز کے نا گریبان میں ہاتھ ڈال کے قیامت کے دن کھڑی ہوئی ہوں گی. یہ جو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, قرآن کہتا ہے جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ بچیاں بھی داخل ہیں جن کو ماں کے پیٹ میں گرایا گیا ہے, کیونکہ حمل جب پورا مکمل ہو جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی, اس کے بعد یہ گرانے کا عمل ہوتا ہے. اس بچے میں جان پڑ چکی ہوتی ہے, قتل کیا جاتا ہے باقاعدہ. میرے پاس تو ماؤں کے فون آئے ہیں کہ ہم ہاسپٹل گئے, پتہ چلا بچی ہے, تو ہم نے کہا گرا دو. کہہ رہے جب گرایا گیا نا اس بچی کی جان نکلی ہے پیٹ میں, تڑپی ہے وہ تو ماں میں اللہ کا خوف تھا, ڈر گئی کہ میں نے کیا کیا ہے, مار دیا بچی کو. کہہ رہی مجھے رو رہی ہوں, میں نے کیا کیا, اپنی بچی کو ہلاک کیا. کروڑوں بچیاں چائنا میں اور انڈیا میں ماں کے پیٹ میں قتل کی گئی ہیں, تب جا کے گروتھ ریشو پہ انہوں نے کیا کیا ہے, کنٹرول. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ زمانے جاہلیت میں جن باپوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا ان پہ کوئی کیس ہوا دنیا میں؟ کیوں نہیں ہوا؟ کیس کرنے والا باپ ہی ہوتا ہے نا. جب باپ ہی مار رہا ہے تو کون کیس کرے گا؟ تو ایسے ہی میرے بھائی یہ تو بچیاں دنیا میں آئی نہیں کہ اپنے باپ ماں اور باپ کے خلاف کیس کرتی. دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے ان کی سنوائی کرنے والا. تو آپ کا کیا خیال ہے, اللہ چھوڑ دے گا ہے اس بیس پہ کہ تمہاری اولاد تھی جو مرضی کرو؟ اللہ نے چھوڑنا ہوتا تو مشرکین کو کیوں اللہ کہے گا میں پکڑوں گا کہ کیوں تمہاری اولاد تھی, تم نے مار کیسے دیا ان کو؟ تو میں نے کہا اس لیے میرے بھائی میں نے پھر اپنی مثال دی. میں نے کہا میرے 19 ہیں اس وقت کی, اب تک کی رپورٹ جو کسی بھی وقت چینج ہو سکتی ہے, 19 ہیں. میں نے کہا میں آپ کو میں شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, اللہ نظر بد سے بچائے, اللہ نے ہماری برائیوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے, بہت نیک نہیں ہے ہم. میں نے ان سے کہا میں آپ کو خوش نظر آ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا؟ کہتے ہیں ماشاءاللہ فٹ فاٹ. تو میں نے کہا ہمارے 19 ہیں اور آ کے آپ ہمارے بچوں سے ملو, الحمدللہ اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہ کوئی چور ہے, نہ کوئی مسجد سے چپل چوراتا ہے, سارے پڑھ بھی رہے ہیں, مدرسے جا رہے ہیں, اسکول جا رہے ہیں, جو نارمل. میں نے کہا بہت کوئی فرشتے ہوں, ایسا نہیں ہے, کوئی بھی نہیں بگڑا. تو یہ جو تربیت کا آپ لوگوں نے منجن بیچا ہوا ہے نا, بچے جتنے زیادہ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو سنبھالتے ہیں. ہمارے تو بڑے بھائیوں نے ہمیں پالا ہے, ابا تو آفس میں ہوتے تھے, بڑے بھائی کے چماٹے کھائے ہیں ہم نے, جس کی وجہ سے آج تھوڑے بہت ٹوٹے پھوٹے انسان کے بچے بنے ہوئے ہم. کیونکہ نئی جنریشن کو نئی جنریشن سمجھتی ہے, ابا پرانے ہو جاتے ہیں, ان کو نئی بچوں کی شرارتوں کا بھائی کو پتا ہوتا ہے کہاں سے بگڑ گئی ہے. اپنے مسائل کو پھر بیٹیاں ہیں ان کے بھائی نہیں ہیں, وہ بیٹیاں سسرال میں ظلم ہوتا ہے. ایسے کئی کیسز آ رہے ہیں, خاتون آئی میرا سسرال ظلم کر رہے ہیں, مگر تمہارے بھائی چاچے کہیں ہے ہی نہیں, دادا کی ایک یعنی ایک آدھ تھا تو ایک پھپھو ہے ملانڈی میں رہتی ہوں, پھپھو کیا کرے گی اکیلی اس کی؟ بڑا خاندان ہوتا ہے, اس بچی پہ کوئی ظلم تو کر کے دکھائے, پیچھے 8-10 بھائی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, چاچے مامے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور اگر یہ میں نے ان بیچاروں پہ پوری اپنی صلاحیت, اسلامی لحاظ سے جب بھی کوئی لڑکا یا لڑکی 15 سال کا ہوگا تو وہ بالغ, بندہ ہل کے تو بالغ ہوتے ہی شریعت کے تمام حکام ہل کے نہیں دیا, تو کیوں ہل نہیں ہلا؟ تو اس بھائی اس لیے نہیں کہ عقل سے سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے, مرد ہو یا عورت ہو. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دو, عقل کے ہتھیار اللہ ہم نے ڈال دیے تھے, ہم نے کہا ایسی کی تیسی اپنی قربانی, جب اللہ نے کہہ دیا کہہ دیا. اب کوئی آزمائش بھی اگر آ گئی اولاد کی وجہ سے, اللہ نہ کرے, تو ہم کہیں گے اللہ نے ہم نے تو آپ کا حکم سمجھ کے کیا تھا, آزمائش ہے تو اللہ صبر کی بھی توفیق دے گا. بعض دفعہ آدمی کام اچھا کرنے چلتا ہے, آزمائش آ جاتی ہے تو کیا کرتا ہے وہ, آپ ہی کی طرف سے بھائی ہم نے تو کام ٹھیک کیا تھا, ہم نے کام, آپ نے صحیح ڈاکٹر سے علاج کیا, دوا بھی ٹھیک, وہ ری ایکشن کر گئی تو آپ کو ندامت نہیں ہوتی, آپ کو یار میرے بس میں تو یہی تھا کہ ڈاکٹر بھی پیٹی کا ہے, دوا بھی اس نے بالکل یوٹیوب پہ بھی سرچ کر لی, ہر ڈاکٹر پھر بھی کھا کے اگر ری ایکشن ہو گیا تو وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. لیکن کھا ہی زہر رہے ہو, دو حصے لینے پڑیں گے, چل ہی غلط ٹریک پہ رہے ہو, ڈپریشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی یہ جینڈر کی سلیکشن کی اگر اجازت دے دی جائے نا تو گروتھ ریشو کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. پھر آپ آج ایک لڑکا کل کہے گا تو ایک بچہ بندہ کہے گا مجھے تو 6 لڑکے چاہیے, لڑکے ہی لڑکے, وہی حشر ہوگا جو چائنا اور انڈیا میں, لڑکے زیادہ عورتیں کم. چائنا میں تو سنا ہے عورت کے لیے جنگیں شروع ہونے والی ہیں, لیکن پھر ہوتا کیا ہے جب عورتیں نہیں ملتی تو پھر وہ اسی طرف جاتے ہیں, وہ
شرعی پھر غلط ٹریک پہ طرف جائیں گے, پھر اس کی عادت ہو جائے گی ان کو. جو میت تو اللہ نے آپ ہی ہمارے کی لیے قربانی ہوگی, آپ اتنا کا واجب آسان بھی ادا رکھ ہو دیا. جائے گا, اور اللہ نے ثواب بھی بولا ان کو بھائی انشاءاللہ والدین تیرے کو مل تو جائے گا. ایک روپیہ بھی جیب میں سارے نہیں ہے, ثواب کے لیے نسل قربانی. روکنے کی ابا اما اجازت کی طرف سے نہیں ہے. قربانی, جو نحن مرحوم ہے دادا نرزقکم نانی کی طرف سے وإیاہم, قربانی, یہ ہم بالکل تمہیں جائز بھی ہے, اس روزی میں دیں کوئی گے حرج اور نہیں ان ہے. کو بھی. بات انہوں نے صحابہ مجھے سے کہا بھی کہ عقل ثابت بھی ہے, تو ہمیں اور استعمال رسول کرنی اللہ چاہیے. صلی میں نے اللہ کہا علیہ عقل وسلم سے بھی استعمال کرنی ثابت ہے کہ چاہیے, آپ نے 2 مہینے لیکن ذبح کی, خدا کے بکری خلاف ذبح نہیں کی استعمال عمر کے کرنی لیے. چاہیے. تو پتہ چلا عقل کہ یہی یہ کہتی ہے قربانی کہ اپنے خدا لیے کی بھی ہو عقل سکتی ہے ہماری اور عقلوں اپنے سے علاوہ کسی اور کے لیے بڑی بھی ہے. ہو سکتی ہے. وہ کسی اور کوئی اور بھی ہو میں نے کہا سکتا ہے, عقل نبی اگر صلی صحیح اللہ علیہ استعمال وسلم بھی کرو ہو گے نا سکتے ہیں, تو بچہ آپ کے پیدا والدین ہوتے بھی ہی ہو ماں کی سکتے ہیں. چھاتیوں میں دودھ آنا تو اس کی کوئی علامت بھی ہو ہے کہ سکتا ہے. اللہ اس کو لیکن جب پیدا آپ کرنے کسی میں اور کے لیے غافل قربانی کر رہے ہیں نہیں ہے. ایک تو یا تو سسٹم وہ اللہ نے دنیا بنایا سے ہوا ہے, جا پیدا چکا ہوگا ہوگا تو یا وہ دودھ آئے زندہ گا, ہوگا. پیدا ہوئے بغیر اگر نہیں آئے دنیا گا. سے جا چکا ہے اب تو آپ وہ کہو گے یار اس کے تو قربانی اتنے بچے کا ہو گئے, اس کے گوشت تو آپ خود بھی کھا ماں کے سکتے ہیں. دودھ آتا رہا ہے, لیکن میں اگر تو وہ ابھی تک زندہ دودھ ہی نہیں ہے آیا, تو میں بچے تو اس کیسے کی پیدا کروں. پرمیشن کے پیدا بغیر اس کرے کے گا لیے تو آئے گا نا. قربانی نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ ایک تو بچہ عبادت ہے, پیدا اور جو ہوگا زندہ تو تمہیں آدمی ہے وہ اللہ عبادت گنجائش کا دے گا اہل ہے. مالی, جب تاکہ تک اس کے اس خرچے کی وہ اٹھاؤ. نیت نہیں کرے گا ہوگا تو خود, ایسے ہی تو گھومتے اس کی رہو. جیسے قربانی میں نے نہیں دیکھا ہوگی. ہمارے تو وہ اس کے کلاس لیے فیلو جو کے لیے کمارے ضروری تھے ہے کہ کہ اس کو پیسے کم ہی از کم نہیں ہیں, اطلاع اب ضرور تک دی پیسے جائے, ہی نہیں ہیں. اور وہ اس پہ راضی ہو, چاہے وہ لوگوں زبان کی سے شادیاں اجازت بھی دے ہو دے گئی, یا بچے دل بھی سے ہو گئے, ویسے بچے راضی بڑے ہو, بھی ہو لیکن گئے, ان آپ کے کو بچوں کے بچے پتہ ہو چل گئے, جائے کہ یہ کھاتے پیتے راضی ہے چلے اس گئے پر, دنیا سے. تو بھی ٹھیک ہے. ان کے پاس اب تک کی رپورٹ کے اگر کسی نے مطابق وصیت کی تھی پیسے ہی نہیں آئے. کہ میرے تو مرنے کے بعد اللہ میرے لیے تعالیٰ کا قربانی بہت کرنا بڑا کرم ہے میرے بھائی, اور اللہ نے مال چھوڑ ہمیں کر گیا ہے وہ قربانی کا, اسلام تو دے پھر دیا. ہماری اس کی کنفیوژن قربانی میں سے بھی بیسیوں گوشت چیزوں کھانا میں اللہ جائز تعالیٰ نہیں ہے. نے وہ ختم قربانی کر بھی دی. آپ جب کو اللہ رسول کا حکم آ وہ گیا, سارا بھائی گوشت صدقہ اللہ میں کو مل زیادہ گیا. پتا ہے. جیسے اچھا ڈاکٹر بھائی, کے پاس علم ہوتا ہے, ہمارے پاس کم علم ہے, تو ڈاکٹر جو ایک دوا مسئلہ دیتے یہ اب بھی کیا اس ہے میں کہ ریسرچ کرے گا کہ یہ پیناڈول قربانی کھاؤں کہ نہیں کسی کھاؤں. نے نہیں کیا کی یار اور اچھے بعد میں ڈاکٹر نے خیال دے دی, آیا بس چپ کر کے کاش کھا میں لیتا ہے قربانی آدمی. کر لیتا. تو ہمیں یاد اللہ سے رکھیں زیادہ کس پہ بقرعید کے اعتماد ہو 3 دن سکتا جب ہے. گزر جائیں تو گے تو اس کے مذہب بعد آپ کی قربانی اب بہت جائز ساری کنفیوژن کو یعنی اب قربانی دور جائز کر نہیں دیتا ہے, ہے. اس لیے ہم سکون کیونکہ وہ میں 3 غیر دن گزر مسلم گئے, سکون میں قربانی کا نہیں ٹائم ہے, ختم ہو وہ گیا. ٹینشن میں اب ٹھوکریں مار آپ رہا نے ہے. اگر تبھی تو جانور قرآن نے ذبح کہا ہے کہ کیا تو اس کا سارا گوشت آپ حیران صدقہ کر دیں, سرگردان اور گھومتے ہیں بہتر وادیوں یہی میں, ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا جانور صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, کی ساری زندگی قیمت اسی میں صدقہ گزر کریں, جاتی ہے ان کی. کیونکہ اب قربانی کا تو ٹائم چلا گیا. خلاصہ بس تو اس بیان لیے کو میں سمیٹتا ہوں, یہی نکلا بقرعید کے کہ 3 اللہ دنوں, تعالیٰ پھر وہ کو اگلے سال ہماری بقرعید میں باڈی بھی نہیں ہو سے سکتی کوئی فضا اس لینا کی. دینا تو نہیں بس ہے. بقرعید کے 3 دن اللہ کے اندر تعالیٰ اندر کوئی ہمارے جانور ذبح علم کرنا ہے. اور اگر آپ ہمارے نے ذبح عمل کو نہیں کیا دیکھتا اور ہے. آپ پر اور قربانی وہ جو میں واجب نے تھی, آیت پڑھی تھی آپ اہدنا سے غلطی الصراط ہوئی ہے, المستقیم, تو اب اس میں 3 دنوں یہی کے ہے بعد آپ نے کہ کیا کچھ کرنا لوگوں ہے, کے پاس اس علم ہے جانور کا مگر عمل نہیں ہے, جو یعنی یہود ہیں. اس جانور اللہ نے کی کہا قیمت کہ آپ دعا صدقہ کر مانگو دیں. اللہ ان کے اب راستے پہ بھی نہ چلانا. جو ہے وہ اور کچھ قربانی کے کا پاس ٹائم چلا علم گیا. ہی نہیں ہے, اور یہ بھی وہ یاد عیسائی رکھیں ہیں, کہ ان اس کے پر راستے پہ بہت بھی مت مضبوط چلو. دلائل تو ہیں راستہ وہ ہو کہ کہ صحیح علم ہو قربانی کے صرف اور 3 اس کے دن ہیں. مطابق اس پر میں عمل ایک بھی ہو. ریکارڈ کروا اللہ چکا ہوں, تعالیٰ ہمیں صحابہ سمجھنے کی عمل تابعین کی کے توفیق عطا آثار ہیں, فرمائے. احادیث ہیں کہ صرف 3 دن قربانی جائز ہے, چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے. بہت ساری روایات ہیں اس پر صحابہ کرام کی, تقریباً اجماع ہے اس کے اوپر کہ چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے. اور جو چوتھے دن والی حدیث ہے وہ بالاتفاق ضعیف ہے. تو اس لیے اپنے اہم ترین عبادت کو آپ ضائع نہ کریں. جو اللہ نے ہمیں 3 دن بتائے ہیں اسی میں